السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، وباءوا، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیتے تھے بغیر حق کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حدوں سے آگے گزر جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور اچھے عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے صحرائے سینا میں جانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزے کا ظہور فرمایا کہ انہوں نے جب ایک چٹان پر لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکلے، جن کے نشانات ابھی تک موجود ہیں، بلکہ ان 12 میں سے چند چشموں میں ابھی پانی بھی موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک خاص نعمت تھی ان کے لیے باقی نعمتوں کی طرح، لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں زمین میں پیدا ہونے والی سبزیاں، پھل، گندم، دالیں اور یہ چیزیں دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے کو فتح کریں، لیکن یہ لوگ اس سے منکر ہو گئے۔ چھٹے پارے میں اس کا پورا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا اور انکار کر گئے اور کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی، ملک خالی ہو جائے گا تو ہمیں بتا دینا کہ ہم آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یعنی یہ لوگ ذلیل اور مسکین ٹھہرے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی دنیا سے جب گئے تو اللہ کا غضب ان کے اوپر تھا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری رہی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح سکہ ہوتا ہے، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اپنے ملک کے بارے میں، یا کوئی دونوں سائڈوں پہ ایک ایک تصویر بنی ہوتی ہے، تو وہ سکے کس قدر بھی گھس جائیں اس تصویر کے آثار اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہودی ایسی قوم ہے کہ یہ لوگ کتنے بھی امیر ہو جائیں یا ملکوں کے حکمران ہی بن جائیں، لیکن ان کی شکلوں کے اوپر ذلت اور مسکنت کی چھاپ لگی ہوئی ہے، اور حالات کے حساب سے بھی یہ لوگ کبھی بھی خود یہ سٹینڈ نہیں ہوئے، بلکہ یہ ہمیشہ کسی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی ملک کا، کبھی کسی ملک کا، کبھی یہ امریکہ کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کا۔
یہ لوگ اپنے پاؤں پر کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکے، بلکہ دوسروں کی معیشت پر عیش کرتے ہیں اور دوسروں کی معیشت پر ہی ذلت کو برداشت کر کے یہ اپنی دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے کہ ایسے ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو وہ مالداری کے باوجود، ہر چیز کے باوجود اس کی وہ عزت اور اس کا وہ وقار نہیں بنتا جو بننا چاہیے تھا، کیونکہ نافرمانی کی چھاپ اس کے چہرے پر ہوتی ہے۔ والمسکنہ یعنی مسکینی، عاجزی، یہ چیزیں ان کے چہروں سے ہمیشہ ٹپکتی رہتی ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاءُوا واو کا معنی اور باءُ وہ لوٹے، بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر اس طرح سے اترا کہ زندگی بھر بھی یہ اسی غصے میں رہے، اور جب ان کی موت آئی تو اس وقت بھی اللہ کا غضب ان کے ساتھ ہی تھا۔ تو غضب کی اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر جو عذاب تھے وہ کیا کیا تھے؟ 3 قسم کے، ذلت، مسکینی اور اللہ کا غضب۔ تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وجہ کیا تھی۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہاں آپ نمبر 1 لگا لیں کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ بأنہم کانوا یکفرون، یعنی یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ نافرمانی، کفر یہ جاری ہی رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں تھے۔ نمبر 2، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء علیہم السلام کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے۔ نمبر 3، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، نمبر 4، وہ اللہ کی حدوں سے آگے نکل جاتے تھے۔ یعنی یہ 4 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان پر ذلت، مسکینی اور اللہ کے غضب کے نازل ہونے کی۔ تو دیکھیں کہ یہ چاروں چیزیں کچھ نہ کچھ، کہیں زیادہ کہیں کم مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا۔ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں میں عام ہے کہ ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارے طور طریقے یہ تقریباً ہی اب غیر مسلموں جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارا سونا جاگنا بھی، یعنی کھانے پینے میں بھی لوگ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں وہ حلال حرام کی بعض دفعہ پرواہ نہیں کرتے، تو سونے جاگنے میں بھی مسلمان اپنے طریقے پر نہیں رہا، بلکہ غیر مسلموں کے طریقے پر ہے کہ رات کو دیر سے سونا، صبح کی نماز کو ضائع کر دینا یا لیٹ کر دینا، یا پڑھنے کے بعد بھی اس طرح سے سوئے رہنا کہ صبح کی برکت نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار یہ ذلت اور مسکنت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی سے بندے کو بچنا چاہیے۔ دوسری وجہ انبیاء علیہم السلام کا ناحق قتل، کہ ان لوگوں کے دور میں تو انبیاء علیہم السلام موجود تھے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور بھی یہ بہت سے نبیوں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے۔ تو آج کل اگر انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں تو انبیاء کے جو وارث ہیں، علماء، ائمہ اکرام، نیک لوگ، ان کی تحقیر کرنا، ان کی تضحیک کرنا، مذاق اڑانا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، یا جس طرح ہماری حکومتیں اسلام اور اسلام والوں کے خلاف بہت کئی قسم کے قانون بنا رہی ہیں، یہ سب چیزیں یہ انبیاء کے قتل کرنے والوں کی مشابہت ہی ہیں۔ یعنی انہوں نے ان کی انبیاء کی اہانت کی، تو یہ لوگ ائمہ کرام کی اہانت کرتے ہیں، ان کی ذلت کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے نبیوں کا کہنا نہیں مانا تو آج کے لوگ علماء کا کہنا نہیں مانتے۔ تو آج کے نافرمان انبیاء علیہم السلام کے جو قاتلین تھے انہی کے مشابہ ہیں، کیونکہ یہ اپنے وقت کے علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، اور جہاں حکومت کا ہو جاتا ہے تعلق تو وہ گاہے بگاہے نیک لوگوں کو قتل بھی کرا دیتی ہے۔ پھر اسی طرح جو تیسری وجہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں کیا گیا، ایک یہ ہے کہ اس کی مخالفت میں عمل کرنا۔
جو کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو چھوڑ کر مخالفت والا کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، جو آج کل ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے کہ ہم نیک کاموں کی بجائے گناہوں کو کر رہے ہیں۔ ہماری نیکیوں کی جگہ پر گناہوں نے جگہ لے لی ہے۔ ہمیں اس بات پر بڑا غور کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جانا، یعنی اپنے حق کو نہ پہچاننا۔ مثلاً ہر معاملے میں، وراثت کا معاملہ دیکھ لیں، عقل حلال کا معاملہ دیکھ لیں، باقی جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہوئی ہیں ان سے آگے بڑھ کر اپنی مرضی کے کام کرنا، یہ چیزیں ذلت، مسکنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتی ہیں۔ آج کے مسلمان بھی تقریباً جہاں کہیں ہیں ان تینوں چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، اور جب تک ہم اپنے اس سبب کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک ذلت اور مسکنت ہم سے نہیں جائے گی۔ کہ دیکھیں کہ ہمارے حکمران جہاں دوسری حکومتوں سے مانگتے ہیں، وہاں ہماری عوام میں بھی یہ عادت موجود ہے کہ عوام بھی ایک دوسرے سے مانگ تانگ کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتی ہے۔ لوگوں کے اندر صبر ختم ہو گیا، اپنی چادر میں رہنا لوگ بھول گئے، اپنے مقام کو پہچاننا بھول گئے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ صدقہ لے لو، زکوٰۃ لے لو، پیسہ لے لو، کسی سے مدد مانگ لو، کسی سے سوال کر لو، لیکن اپنی جو عیش ہے اور اپنی جو خواہش ہے اس کو نہیں ختم کرنا۔ یہ چیزیں مسلمان کے لیے ایک عیب تھیں، جو اب ایک فن سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کو یوں پورا کر لیتا ہے اس کو ہم بڑا سمجھدار کہتے ہیں۔ تو حالانکہ یہی چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کا عذاب بہت سخت ہوگا جس آدمی نے نبی کو قتل کیا۔ رجل قتلہ نبی او قتل نبیا، یعنی وہ شخص جس کو نبی نے قتل کیا یا وہ شخص جس نے نبی کو قتل کیا، یہ دونوں عذاب کے لحاظ سے بہت سخت ہوں گے۔ اور امام ضلالتن، گمراہی کے جو سربراہ ہیں، جو سربراہی کرنے والے ہیں، اور اسی طرح جو بت بنانے والے، دوسروں کو معبود بنا کر پیش کرنے والے، یہ لوگ قیامت کے دن سخت قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ ان کی نافرمانی اور حدوں سے آگے بڑھ جانے کی ان کی یہ سزا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کا غضب۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، ہادو، یہودی وہی ہیں بنی اسرائیلی، انہوں نے اپنا نام بعد میں بدل لیا اور یہ لوگ یہودی کہلائے، اور نصارہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، صابئین، یہ لوگ پہلے تو نیک ہوتے ہیں لیکن بعد میں جب یہ نیکی کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو صابئین کہلاتے ہیں۔ صابئین کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو مختلف تفاسیر سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو اپنے دین حنیف کو چھوڑ کر وہ بے دین ہو جاتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کو صابئین کہا جاتا ہے، بعض نے آتش پرست کہا ہے۔ بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ، ان میں سے یہودی جو ہیں یہ اللہ کے غضب کے ساتھ اس دنیا سے لوٹتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت مبارک کے مطابق لوگوں کو اس بات کی امید دلائی کہ کوئی یہودی ہو جائے یا عیسائی یا صابئی، جب وہ ایمان لے آئے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، اور وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے، فا کا معنی پس، تو بھی کیا جا سکتا ہے، تو ان کے لیے یا پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان فائدہ نہیں دیتا، اور ایمان کے بغیر عمل صالح
फ़ायदा नहीं देते। کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین میں سے، کافروں میں سے لوگوں کے اندر بڑی بڑی اچھی عادات ہوتی ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، نرم گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کا فائدہ نہیں، اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو خالی ایمان لانا کہ قرآن سچی کتاب ہے، حدیث سچی کتاب ہے، اللہ نے جو کہا وہ صحیح ہے، نبی علیہ السلام ہمارے رسول ہیں، لیکن ان کے کہنے پہ نہ چلنا، اپنے آپ کو ان کے احکامات کے مطابق نہ ڈھالنا، یہ چیز فائدہ نہیں دیتی، بلکہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، یعنی نہ ان کو کسی طرف سے خوف ہوگا جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائے، نہ ان کے دلوں میں غم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو امن اور سکون عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے بنائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔